بھٹکے ہوں کو راستہ اللہ نے دیا، بھیجے ہماری رہنمائی کو یہ انبیاء۔ بھٹکے ہوں کو راستہ اللہ نے دیا، بھیجے ہماری رہنمائی کو یہ انبیاء۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ FJN چینل کے ناظرین، پھر ایک مرتبہ پروگرام نبیوں کی باتیں لیے حاضر خدمت ہے۔ آپ سبھی کو پروگرام میں مرحبا کہتا ہوں۔ الحمدللہ بڑا معلوماتی اور بڑا دلچسپ پروگرام ہے۔ مختلف اس کے ایپیسوڈ آپ ملاحظہ کر چکے ہیں۔ آج کا ایپیسوڈ پچھلے ایپیسوڈ سے کنیکٹڈ ہے۔ جی ہاں، پچھلے ایپیسوڈ میں ہم نے اللہ پاک کے نبی حضرت سیدنا ہود علیہ السلام کے متعلق گفتگو سماعت کی تھی۔ کیا کیا سماعت کیا تھا اور آج کے ایپیسوڈ میں کیا سماعت کریں گے، یہ عرض کرنے سے پہلے درود پاک کی ایک فضیلت عرض کرتا چلوں۔ اللہ پاک کے آخری نبی رسول ہاشمی محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، قیامت کے دن قیامت کی وحشتوں اور دشوار گزار گھاٹیوں سے جلد نجات پانے والا وہ شخص ہوگا جس نے دنیا میں مجھ پر کثرت سے درود پڑھے ہوں گے، یعنی زیادہ سے زیادہ درود پڑھے ہوں گے۔ ناظرین، عقیدت و محبت کے ساتھ ایک مرتبہ درود پاک پڑھ لیجئے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ ماشاءاللہ، قیامت کی ہولناک وادیوں سے، ہولناک گھاٹیوں سے جلد نجات پانے کا نسخہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں عطا فرما دیا۔ تو ناظرین، اس نسخے کو یاد رکھے اور نیت کرے انشاءاللہ اس دنیا میں زیادہ سے زیادہ، اس زندگی میں زیادہ سے زیادہ اپنے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک پڑھیں گے تاکہ قیامت کی دشوار گزار گھاٹیوں سے جلد نجات کا سامان ہو جائے۔ ناظرین کرام، پروگرام نبیوں کی باتیں میں ہم مختلف انبیاء کرام علیہم السلام کی سیرت طیبہ، ان کے اعلیٰ اوصاف، ان کی قوموں کے احوال اور ساتھ ہی ساتھ ان کی نافرمانیوں کے واقعات اور پھر ان پر عذاب الہی کس طرح آیا، یہ باتیں سماعت کر رہے ہیں۔ پچھلے ایپیسوڈ میں ناظرین ہم نے حضرت سیدنا ہود علیہ السلام کے متعلق گفتگو سماعت کی۔ ماشاءاللہ، اللہ پاک کے پیارے نبی حضرت سیدنا ہود علیہ السلام، ان کی مبارک سیرت کے متعلق ہم نے سنا۔ جی ہاں، کہ آپ کی سیرت کے نمایاں پہلوؤں میں امانت داری، مخلص ہونا اور ساتھ ہی ساتھ اللہ تعالیٰ کی ذات پر مکمل توکل کرنا، یعنی بھروسہ کرنا، یہ آپ کی سیرت کے نمایاں اعلیٰ اوصاف تھے۔ اسی کے ساتھ ناظرین، آپ کی قوم جو قوم عاد ہے، اس کے متعلق بھی ہم نے سنا کہ اللہ پاک نے انہیں کس طرح سے قوت، طاقت، دولت کی فراوانی عطا فرمائی اور کس طرح اپنی نعمتوں سے ان کو نوازا۔ ان کے بدن بڑے قوی ہوتے تھے اور ان کو بڑی مہارت حاصل تھی، بڑی بڑی عمارتیں بنا لیتے تھے اور بھی بہت کچھ یہ کرتے تھے جو پچھلے ایپیسوڈ میں ہم نے سنا۔ اللہ تعالیٰ نے ان پر جو انعامات فرمائے اور پھر اپنے نبی حضرت ہود علیہ السلام کے ذریعے
ان کی ہدایت کا سامان کیا۔ ہود علیہ الصلوۃ والسلام نے تشریف لا کر ان کو وحدہ لا شریک کی طرف بلایا، اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کی دعوت دی، لیکن اس قوم نے آپ کی دعوت کو قبول کرنے کے بجائے مختلف اعتراضات کیے۔ اس قوم کے جو سردار تھے وہ حضرت ہود علیہ الصلوۃ والسلام کی باتوں کو سن کر معاذ اللہ مذاق اڑاتے اور ایسی باتیں کرتے جس سے قوم کو گمراہی کی طرف یہ لے جاتے، اور قوم اپنے سرداروں کے پیچھے چلتی، لہذا جیسے سردار کہتے ویسی قوم ان کے پیچھے چل کر ہدایت کے راستے پر آنے کے بجائے گمراہی کے راستے پر چلتی رہتی۔ ناظرین، یہ مکالمہ جو آپ کا ہوا، حضرت ہود علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی قوم کو جس طرح سے دعوت دی، اللہ تعالیٰ کی قدرت کے جو دلائل پیش کیے اور قوم کو جو عذابات سے ڈرایا، یہ ساری چیزیں الحمدللہ کافی کچھ آپ نے پچھلے ایپیسوڈ میں سماعت کیا، لیکن آپ نے یہ بھی سنا کہ قوم نے ہدایت کو قبول کرنے کے بجائے گمراہی ہی کا راستہ اپنایا۔ ناظرین، ان کی جو بری خصلتیں تھیں، جی ہاں، اگر آج کے دور میں ہم غور کریں تو یہ خصلتیں، یہ بری عادتیں، یہ بری روش آج ہمارے معاشرے میں بھی پائی جا رہی ہے۔ جی ہاں ناظرین، اس قوم کی اس روش کے نظارے آج ہمارے معاشرے میں بھی بکثرت دیکھے جا رہے ہیں، جیسے چوراہوں یا گلیوں میں کھڑے ہو کر وہاں سے گزرنے والوں کو تنگ کرنا، کسی معذور شخص کو آتا دیکھ کر اس کا مذاق اڑانا، راستے سے گزرنے والی خواتین پر آوازیں کسنا، راہ چلتی عورتوں سے ٹکرانا، کوئی راستہ معلوم کرے تو مذاق اڑاتے ہوئے اسے غلط راستہ بتا دینا، اسی طرح راستے میں کوڑا کرکٹ پھینک دینا، گلیوں میں گندا پانی چھوڑ دینا، گلیوں میں کھدائی کر کے کئی دنوں تک بلا وجہ چھوڑے رکھنا، راستوں میں غیر قانونی تعمیرات کر لینا، اسی طرح گلی محلوں کو تنگ کر دینا، یہ سب باتیں آج کے معاشرے میں بھی پائی جا رہی ہے۔ عقل سلیم عطا فرمائے، ہدایت نصیب فرمائے، اور ہمیں اس غلط روش سے بچ کر صحیح راستے پر چلنے، لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کرنے کی اللہ کریم ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ ناظرین، بات چل رہی تھی قوم عاد اور حضرت ہود علیہ الصلوۃ والسلام کی۔ قوم عاد نے حضرت ہود علیہ الصلوۃ والسلام کی نصیحتوں کے جواب میں کیا کیا؟ اتنی نصیحتیں آپ نے ایک کے بعد ایک کی۔ پچھلے ایپیسوڈ میں آپ نے کئی نصیحتوں کو بھی سنا اور قوم کے سرداروں کے جوابات کو بھی سنا۔ ناظرین، آپ ہدایت کرتے رہے، یعنی آپ سمجھاتے رہے، قوم کو نصیحتیں کرتے رہے، لیکن چونکہ قوم آپ کی نصیحتوں کے جواب میں ہٹ دھرمی کا مظاہرہ کرتی رہی، یہاں تک کہ جب ہٹ دھرمی کرتے کرتے قوم اور آگے بڑھی، اور جب آپ نصیحت کرتے رہے تو قوم کا جواب کیا تھا؟ قوم نے کہا کہ ہمارے اوپر برابر ہے کہ آپ ہمیں نصیحت کریں یا آپ نصیحت کرنے والوں میں سے نہ ہو، وہ تو صرف پہلے لوگوں کی بنائی ہوئی جھوٹی باتیں ہیں اور ہمیں عذاب نہیں دیا جائے گا۔ یعنی ناظرین، کتنی ہٹ دھرمی ہے کہ آپ کو، یعنی قوم عاد حضرت ہود علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ جواب دے رہی ہے کہ آپ نصیحت کریں نہ کریں ہمارے لیے برابر ہے، کیونکہ ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ آپ معاذ اللہ جھوٹی باتیں ہمیں بتا رہے، ہم پر کوئی عذاب نہیں آنے والا، ہم جس طریقے سے زندگی گزار رہے عیش و آرام میں، سکون و اطمینان میں، تو ہم ایسے ہی رہیں گے، کوئی عذاب نہیں آئے گا۔ اللہ اکبر۔ FGN چینل کے ناظرین، حضرت ہود علیہ الصلوۃ والسلام قوم کو سمجھاتے رہے، قوم نہیں مانی، اور قوم کے سرداروں نے قوم کو معبودان باطل کی پرستش کے جواز پر دلیلیں دینا شروع کر دی، اور قوم جب ہٹ دھرمی پر آ گئی تو حضرت ہود علیہ الصلوۃ والسلام نے قوم سے جو فرمایا، قرآن کہہ رہا ہے، آپ نے فرمایا انی اخاف علیکم عذاب یوم عظیم، بے شک مجھے تم پر
ایک بڑے دن کے عذاب کا ڈر ہے۔ جب حضرت ہود علیہ السلام نے عذاب سے ڈرایا تو قوم نے کیا کہا؟ قوم نے کہا اجئتنا لتأفکنا عن آلہتنا فأتنا بما تعدنا ان کنت من الصادقین۔ ترجمہ، کیا تم اس لیے آئے ہو کہ ہمیں ہمارے معبودوں سے پھیر دو؟ اگر تم سچے ہو تو ہم پر لے آؤ جس کی تم ہمیں وعیدیں سناتے ہو۔ اللہ اکبر۔ ناظرین، قوم کی بدبختی دیکھیے کہ وہ اللہ کے نبی علیہ السلام کو معاذ اللہ گویا چیلنج کر رہی ہے کہ تم جس عذاب سے ہمیں ڈرا رہے ہو وہ عذاب لے آؤ۔ اللہ اللہ، یعنی چاہیے تو یہ تھا کہ وہ ہدایت قبول کرتے، وہ ڈرانے پر ڈر جاتے اللہ کے عذاب سے، لیکن ڈرنے کے بجائے انہوں نے مطالبہ کیا کہ تم جس عذاب کا کہہ رہے ہو وہ عذاب لے آؤ۔ اللہ اکبر۔ قوم کے جواب پر آپ علیہ السلام نے کیا کہا؟ قرآن کہہ رہا ہے، حضرت ہود علیہ السلام کی گفتگو، قد وقع علیکم من ربکم رجس وغضب اتجادلوننی فی اسماء سمیتموها انتم وآباؤکم ما نزل اللہ بها من سلطان فانتظروا انی معکم من المنتظرین۔ ترجمہ، بے شک تم پر تمہارے رب کا عذاب اور غضب لازم ہو گیا۔ کیا تم مجھ سے ان ناموں کے بارے میں جھگڑ رہے ہو جو تم نے اور تمہارے باپ دادا نے رکھ لیے ہیں، جن کی کوئی دلیل اللہ نے نہیں اتاری؟ تو تم بھی انتظار کرو اور میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرتا ہوں۔ اللہ اکبر۔ FGN چینل کے ناظرین، قوم عاد نے حضرت ہود علیہ السلام کی دعوت قبول کرنے سے انکار کر کے بے دینی و شرک اور گناہوں پر اصرار کو ترجیح دی، تو اس کی سزا میں اللہ پاک نے ان کی سرزمین پر 3 سال تک بارش روک دی۔ جی ہاں ناظرین، اب یہ سارا مکالمہ حضرت ہود علیہ السلام کا سمجھانا، قوم کے سرداروں کا اپنی قوم کو گمراہ کرنا، یہ سب آپ نے سماعت کر لیا۔ اب چونکہ انہوں نے خود مطالبہ کیا، قوم نے خود کہا کہ ہم پر عذاب لے آؤ جس سے تم ہم کو ڈرا رہے ہو، تو اب عذاب کی ابتدا دیکھیے کیسے ہوئی کہ 3 سال تک ناظرین اس قوم پر بارش روک دی گئی، اور بارش رکنے کے سبب شدید قحط پڑ گیا۔ اچھا، اسی پر اکتفا نہیں، مزید یہ کہ ان کی عورتوں کو بھی بانجھ کر دیا گیا۔ اللہ اکبر۔ جب اس صورتحال سے یہ لوگ بہت پریشان ہوئے، ظاہر ہے ناظرین آپ غور کر سکتے ہیں، 1 سال 2 سال نہیں، 3 سال تک بارش کا رک جانا اور جس کے سبب قحط پڑ جانا، پھر عورتوں کا بانجھ ہو جانا، تو یہ لوگ بہت پریشان ہوئے۔ تو جب ان کی پریشانی بڑھ گئی، حضرت ہود علیہ السلام نے ان کو پریشان دیکھا، تو اللہ کے نبی چونکہ امت پر مشفق ہوتے ہیں، شفقت کرنے والے ہوتے ہیں، پھر ہود علیہ السلام نے ان کو سمجھایا۔ کیا سمجھایا؟ قرآن کہہ رہا ہے، یا قوم استغفروا ربکم ثم توبوا الیہ یرسل السماء علیکم مدرارا ویزدکم قوتا الی قوتکم ولا تتولوا مجرمین۔ ترجمہ، اے میری قوم، تم اپنے رب سے معافی مانگو
پھر اس کی بارگاہ میں توبہ کرو تو وہ تم پر موصلہ دھار بارش بھیجے گا اور تمہاری قوت کے ساتھ مزید قوت زیادہ کرے گا، اور تم مجرم بن کر منہ نہ پھیرو۔ ناظرین، اس آیت کریمہ سے جو ہمیں سیکھنے کو ملا وہ یہ کہ بارش کا رکنا یہ بھی اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کے سبب ہوتا ہے۔ یعنی بارش یہ اللہ کی نعمت ہے، اور بارش کا رک جانا یہ گناہوں کی کثرت کے سبب ہوتا ہے۔ تو اگر آج بھی ہم پر کبھی بارش میں تاخیر ہو جائے، گرمی کی شدت ہو جائے، تو اس میں دیگر گفتگو کرنے کے بجائے ہمیں یہ چاہیے کہ اللہ کی طرف رجوع لائے، توبہ کرے، استغفار کرے۔ جی ہاں، جیسے حضرت ہود علیہ السلام نے اپنی قوم کو سمجھایا کہ آج بھی اگر تم توبہ کر لو، اللہ کی بارگاہ میں معافی مانگو، تو اللہ پاک تم پر بارش برسا دے گا۔ تو ناظرین، صرف ان باتوں کو بطور اسٹوری نہ سنیں، بطور واقعہ ہی نہ سنیں، بلکہ ہمارے لیے اس میں جو عبرت کی باتیں ہیں، جو نصیحت کی باتیں ہیں، وہ اپنے لیے قبول کرتے ہوئے، عبرت و نصیحت حاصل کرتے ہوئے اپنی اصلاح کرتے چلے۔ جی ہاں، اس پر یعنی جب حضرت ہود علیہ السلام نے قوم کو یہ بات پھر سمجھائی، اس پر قوم نے چاہیے تو یہ تھا کہ سمجھداری کا مظاہرہ کرتے کہ 3 سال سے بارش بند ہے، قحط پڑ چکا ہے، عورتیں بانجھ ہو چکی ہے، چاہیے تو یہ کہ یہ توبہ کی طرف آتے، رجوع لاتے، اپنے کیے پر شرمندہ ہوتے، نافرمانی پر اپنی جو ہے وہ ندامت کا اظہار کرتے۔ لیکن اس قوم نے بڑی بے وقوفی دکھاتے ہوئے حضرت ہود علیہ السلام کو کیا جواب دیا؟ قرآن اس جواب کو بیان کر رہا ہے۔ ترجمہ: اے ہود، تم ہمارے پاس کوئی دلیل لے کر نہیں آئے، اور ہم صرف تمہارے کہنے سے اپنے خداؤں کو چھوڑنے والے نہیں ہیں، اور نہ ہی تمہاری بات پر یقین کرنے والے ہیں۔ ہم تو صرف یہ کہتے ہیں کہ ہمارے کسی معبود نے تم پر کوئی برائی پہنچا دی ہے۔ اللہ اکبر۔ ناظرین، یعنی جس کو نہیں ماننا ہے، اتنا کچھ دیکھنے کے باوجود بھی وہ ماننے کو تیار نہیں ہوتا۔ جیسے قوم عاد، آپ سن رہے کہ اتنی گفتگو ہو رہی ہے، حضرت ہود علیہ السلام سمجھاتے جا رہے، اچھا وہ اپنی آنکھوں سے عذاب کا نظارہ بھی دیکھ رہے۔ 3 سال ہو گئے، قوم پر بارش بند ہے، قحط سالی کی قوم شکار ہو گئی، عورتیں بانجھ ہو گئی، لیکن اس کے باوجود وہ ایسی دلیلیں حضرت ہود علیہ السلام کو دے رہے کہ جو عقل انسانی میں بھی نہیں آتی، یعنی سمجھ میں نہیں آتی، کہ جس کے سبب تم اللہ پاک کے دین کو قبول نہیں کر رہے ہو۔ لہٰذا حضرت ہود علیہ السلام نے ان کا یہ جواب سن کر پھر ان سے کیا کہا؟ قرآن کہہ رہا ہے، حضرت ہود علیہ السلام فرماتے ہیں، میں اللہ کو گواہ بناتا ہوں اور تم سب بھی گواہ ہو جاؤ کہ میں ان سب سے بیزار ہوں جنہیں تم اللہ کے سوا اس کا شریک ٹھہراتے ہو۔ تم سب مل کر میرے اوپر داؤ چلاؤ، پھر مجھے مہلت نہ دو۔ اللہ اکبر۔ FGN چینل کے ناظرین، حضرت ہود علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ پر اپنے توکل اور ایمان کی پختگی کو بیان کرتے ہوئے مزید آگے ارشاد فرمایا کہ میں نے اللہ پر بھروسہ کر لیا ہے جو میرا اور تمہارا رب ہے۔ زمین پر چلنے والا کوئی جاندار ایسا نہیں جس کی پیشانی اس کے قبضے قدرت میں نہ ہو، بے شک میرا رب سیدھے راستے پر ملتا ہے۔ اللہ اکبر۔ یعنی ناظرین، اتنی نصیحتیں اتنے پر دلیل انداز میں حضرت ہود علیہ السلام اپنی قوم کو سمجھاتے رہے،
اور آخر کار پھر حضرت ہود علیہ السلام نے دعا کی. کیا دعا کی؟ رب انصرنی بما کذبون قال عما قلیل لیصبحن نادمین. اے میرے رب میری مدد فرما، کیونکہ انہوں نے مجھے جھٹلایا ہے. اللہ نے فرمایا تھوڑی دیر میں یہ پچھتانے والے ہو جائیں گے. اللہ اکبر. جی ہاں ناظرین، یہ اتنا طویل مکالمہ، یعنی کہ کسی کے ذہن میں یہ بات آ سکتی ہے نا کہ قوم نے نافرمانی کی تو ان پر فوراً عذاب آ گیا. نہیں جناب، قوم کو بہت دلیلوں کے ساتھ پر دلیل گفتگو کے ذریعے سمجھایا گیا، نصیحت کی گئی، مہلت دی گئی. جی ہاں، اور قوم کو عذاب آنے سے پہلے عذاب کی نشانیاں دکھائی گئی اور پھر سمجھایا گیا. لیکن جن کے مقدر میں، جن کے نصیب میں ہدایت نہیں، وہ سب چیزیں دیکھنے اور سننے کے باوجود قبول نہیں کرتے. FGN چینل کے ناظرین، اس کے بعد عذاب کا سلسلہ شروع ہوا. جی ہاں، قوم عاد پر آسمان پر کالے بادل چھا گئے. اب جیسے ہی کالے بادل چھائے، چونکہ 3 سال سے یہ قوم بارش کے لیے ترس رہی تھی نا، یہ بارش کی منتظر تھی، چونکہ 3 سال سے بارش نہیں برسی تھی. اب جیسے ہی ابر آلود ہوا، آسمان پر کالے بادل نظر آئے، تو آپ بھی جانتے ہیں کہ جب بارش آتی ہے تو بارش آنے سے پہلے آسمان پر کالے بادل آتے ہیں. کالے بادلوں کا آنا یہ بارش کی آمد کی علامت ہوتی ہے. جی ہاں ناظرین، وہ قوم عاد، حضرت ہود علیہ السلام کی قوم جو 3 سال سے بارش کے منتظر تھی، آسمان پر کالے بادل دیکھ کر خوش ہو گئی کہ یہ برسنے والے بادل ہے. لیکن چونکہ اللہ کے نبی حضرت ہود علیہ السلام جانتے تھے، آپ نے ان سے فرمایا یہ برسنے والا بادل نہیں ہے، بلکہ یہ تو عذاب ہے جس کی تم جلدی مچا رہے تھے. سن لو، اس بادل میں دردناک عذاب پر مشتمل ایک آندھی ہے. لیکن قوم نے آپ علیہ السلام کی تنبیہ کو سنا انسنا کر کے اپنی توجہ بادل کی طرف رکھی، کیونکہ قوم آپ کو نہیں مانتی تھی نا، تو لہٰذا قوم نے آپ کی اس تنبیہ کو بھی اگنور کر دیا کہ نہیں جناب، یہ تو کہتے ہی رہتے ہیں، ہم دیکھ رہے بادل ہے، اب بارش ہی برسنے والی ہے. لہٰذا وہ بادل کی طرف دیکھتے رہے، خوش ہوتے رہے. جبکہ حضرت ہود علیہ السلام اہل ایمان کو ساتھ لے کر، جو آپ پر ایمان لا چکے تھے ان کو ساتھ لے کر ان انکار کرنے والوں سے کچھ دور چلے گئے. جب بادل قریب آئے تو قوم عاد نے ایک ہولناک آواز سنی. پھر تند و تیز، نہایت سرد، خشک، خیر و برکت سے خالی اور سخت سناٹے دار آندھی چل پڑی، جس کی شدت کا یہ حال تھا کہ لوگوں کو زمین سے یوں اکھیڑ دیتی گویا وہ اکھڑی ہوئی کھجوروں کے سوکھے تنے ہوں. پھر انہیں سر کے بل زمین پر اس طرح دے مارتی کہ سر پاش پاش ہو جاتے. اللہ اکبر. اس ہولناک طوفان کی لپیٹ میں جو چیز آتی وہ تباہی، وہ بربادی کا عبرتناک نشان بن کر رہ جاتی. ناظرین، یہ آندھی 7 راتیں اور 8 دن لگاتار چلتی رہی. اللہ اکبر. آج ہمارے درمیان بھی کبھی تیز ہوائیں چلتی ہے، پردے اڑنے لگتے ہیں، دروازے اپنے آپ بند ہونے لگتے ہیں، کھڑکیاں اپنے آپ بند ہونے لگتی ہے.
ناظرین کیسا خوف محسوس ہوتا ہے، حالانکہ یہ چند سیکنڈ کی بات ہوتی ہے، اتنے میں ہم ڈر جاتے ہیں۔ آپ سوچئے 7 راتیں اور 8 دن مسلسل کنٹینیو یہ آندھی چلتی رہی، اور جب ختم ہوئی تو قوم عاد کے خالی مکان ہی نظر آ رہے تھے، یعنی سب کچھ ختم ہو چکا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت ہود علیہ السلام اور اہل ایمان کو، جو ایمان لائے، ان کو اپنی رحمت سے اس ہولناک عذاب سے محفوظ رکھا۔ اور جیسے اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو، ایمان والوں کو دنیا کے عذاب سے بچایا، ایسے ہی اپنی رحمت اور اپنے نبی علیہ السلام کی غلامی کے صدقے آخرت کے عذاب سے بھی محفوظ رکھے گا۔ FGN چینل کے ناظرین، سرکشوں کی ہلاکت کے بعد حضرت ہود علیہ السلام یعنی جو انکار کرنے والے تھے، اب وہ سارے مکالمے سب ختم ہو گئے، گفتگو مکمل ہو گئی، آخرکار وہ نہ مانے اور عذاب کا شکار ہو گئے، صفحہ ہستی سے مٹ گئے، ان کے نام و نشان مٹ گئے۔ جی ہاں، اب اس کے بعد حضرت ہود علیہ السلام اہل ایمان کو، جو ایمان لا چکے تھے، ان کو ساتھ لے کر مکہ مکرمہ تشریف لائے، اور آخر عمر شریف تک وہیں اللہ پاک کی عبادت کرتے رہے۔ ایک روایت کے مطابق دیگر انبیاء علیہ السلام کا بھی یہی طریقہ رہا ناظرین۔ جی ہاں، چنانچہ روایت میں ہے کہ جب انبیاء میں سے کسی نبی کی امت ہلاک ہو جاتی تو وہ نبی علیہ السلام مکہ مکرمہ تشریف لے آتے، اور یہیں وہ نبی علیہ السلام اور ان کے قوم کے مسلمان عبادت الہی کرتے، یہاں تک کہ ان کا انتقال ہو جاتا۔ چنانچہ مکہ مکرمہ ہی میں حضرت نوح علیہ السلام، حضرت ہود علیہ السلام، حضرت صالح علیہ السلام اور حضرت شعیب علیہ السلام کا وصال ہوا، اور ان کی مبارک قبریں، جی ہاں ناظرین، ان کی مبارک قبریں زمزم شریف اور حجر اسود کے درمیان ہے۔ زمزم شریف کا جو کنواں ہے وہ اور حجر اسود کے درمیان ان کی قبریں ہیں، جو ابھی ہمیں نظر نہیں آتی۔ حضرت مولا کائنات مولا علی مشکل کشا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم کی ایک روایت کے مطابق آپ علیہ السلام کی قبر مبارک، یعنی حضرت ہود علیہ السلام کی قبر مبارک یمن کے شہر حضرموت میں ہے۔ جی ہاں، ایک روایت یہ بھی ہے، اور جو پہلی روایت ہے کہ خانہ کعبہ میں حجر اسود اور بیر زمزم کے درمیان ان انبیاء کرام کی مبارک قبریں ہے، جو ابھی ہمیں نظر نہیں آتی۔ اچھا ناظرین، اس میں ایک اور عبرت کی بات کہ ہم بھی آندھیاں دیکھتے ہیں، طوفان دیکھتے ہیں، لیکن آج سوشل میڈیا کا دور ہے، لوگ اس کی ویڈیوز بنا رہے ہوتے ہیں۔ عبرت حاصل کرنے کے بجائے، نصیحت حاصل کرنے کے بجائے، دل میں اللہ کا خوف پیدا کرنے کے بجائے لوگ ویڈیوز بنا رہے ہوتے ہیں۔ جب پہلے بادل گرجتے، ہمارے آقا علیہ السلام کی ظاہری حیات مبارک میں جب یہ منظر پیش آتا تو کیا ہوتا، آقا علیہ السلام کی کیفیت کیا ہوتی؟ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے، جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بادل یا آندھی کو دیکھتے تو چہرے مبارک پر خوف کے آثار دکھائی دیتے۔ آپ رضی اللہ عنہ نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، لوگ بادل کو دیکھ کر خوش ہوتے ہیں کہ اس میں بارش ہوگی، جبکہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا ہے کہ بادل کو دیکھ کر چہرے مبارک پر ناپسندیدگی کے آثار نظر آتے۔ تو اس کا سبب کیا ہے، وجہ کیا ہے؟ ارشاد فرمایا، اے عائشہ، میں اس بات سے بے خوف نہیں ہوں کہ اس بادل میں عذاب ہو۔ ایک قوم کو آندھی کا عذاب دیا گیا، اور ایک قوم نے عذاب کو دیکھ کر کہا تھا کہ یہ ہمیں بارش دینے والا بادل ہے۔ FGN چینل کے ناظرین، کتنی عبرت ہے اس گفتگو میں، کیسی نصیحت ہے اس گفتگو میں۔ کون ہیں ہمارے آقا علیہ السلام کی مبارک ذات
اللہ اکبر، بخشے بخشائے آقا، جی ہاں محبوب رب العالمین ہیں، لیکن اس کے باوجود سیاہ بادل کو دیکھ کر، آندھی کے آثار کو دیکھ کر خوف کا اظہار کرنا، ناظرین یہ تعلیم امت ہے۔ جی ہاں، ہمیں چاہیے کہ ہم ان نظاروں کو دیکھ کر صرف انٹرٹینمنٹ کی طرف نہ جائے۔ جی ہاں، جس وقت آپ یہ سلسلہ ملاحظہ کر رہے ہوں گے، ہو سکتا ہے کہ بارش کا موسم ہو اور گھنگھور گھٹا کے ساتھ بارش برس رہی ہو، بادل کی گرج بھی آپ کو سنائی دے رہی ہو۔ ناظرین ان سب باتوں میں عبرت ہے، نصیحت ہے۔ قوم عاد کے واقعات ہمارے لیے بہت کچھ سکھانے والے ہیں، اگر ہم سیکھنے والے بن جائیں۔ اللہ پاک کی حضرت سیدنا ہود علیہ السلام پر بے شمار رحمتیں ہو اور ان کے صدقے ہماری مغفرت ہو۔ ناظرین انشاءاللہ اگلے ایپیسوڈ میں پھر ایک نئے نبی علیہ السلام کا تذکرہ لے کر حاضر ہوں گے۔ جب تک کے لیے اجازت دیجیے، اپنا خوب خیال رکھیے۔ اگلے ایپیسوڈ میں انشاءاللہ پھر ایک نئے نبی علیہ السلام کا تذکرہ، ان کی قوم کا تذکرہ لے کر، عبرت و نصیحت کی باتیں لے کر حاضر ہوں گے۔ جب تک کے لیے اجازت دیجیے، اپنا بہت خیال رکھیے۔ FGN چینل دیکھتے رہیے اور اس کی دعوت عام کرتے رہیے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ بھٹکے ہوں کو راستہ اللہ نے دیا، بھیجے ہماری رہنمائی کو یہ انبیاء۔ بھٹکے ہوں کو راستہ اللہ نے دیا، بھیجے ہماری رہنمائی کو یہ انبیاء۔